محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خانہ کعبہ شریف کی تاریخ۔ تاریخ ابن عساکر اور تاریخ ارسطی سے تفسیر عزیزی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہ میں عرض کیا کہ یا خدایا، میں نہ تو یہاں ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور شریف دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جب ہم جہاں نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو، کیونکہ جب آپ دنیا میں تشریف لینا جناب، ملائکہ تو نہیں تھے، ملائکہ تھے تو مخصوص کاموں میں تھے۔ وہاں تو ملائکہ جس طرح کہتے ہیں، جس طرح داتا صاحب نے تو وہاں گرمی سردی میں عوام کا رش ہی رش ہوتا ہے نا، جو عوام موجود ہی موجود ہوتی ہے۔ جب آپ یہاں تشریف لے تو ملائکہ کو وہاں تو اپنے 24 گھنٹے ارد گرد پاتے تھے، اور جس طرح پہلے کئی دفعہ سماعت فرما چکے ہیں، بیت المعمور شریف جو فرشتوں کا قبلہ ہے، بالکل اسی قبلہ شریف کے اوپر، ٹھیک ہے نا جناب، مفسرین فرماتے اگر اس کو نیچے رکھ دیا جائے تو بالکل بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر آ کے رک جائے گا۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے صفی اللہ علیہ السلام، آپ فلاں جگہ جائیں، وہاں نشان آپ کو بتا دیں گے، وہاں میرا گھر بھی تیار کرو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ارد گرد طواف بھی کرو۔ اور اس طریق کے مطابق سب سے پہلے خانہ شریف اپنا خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام و آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا تو پہلے نبی سے ہی واسطہ ہے نا، اور انہیں وہاں لے جہاں سے زمین بنی تھی، زمین اسی خانہ کعبہ شریف کی جگہ، کیونکہ پہلے اس سے پہلے نا سارا پانی ہی پانی تھا، زمین نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ قرآن پاک فرماتے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا جو عرش اعظم تھا یہ بھی پانی پر تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ، عرش اس کا عَلَى الْمَاءِ، اوپر پانی کے، یہ سورۃ ہود علیہ السلام 12واں پارہ۔ تو اس جگہ پانی کا ایسے بلبلا، یہ تو نہیں کہ چھوٹا موٹا بلبلا ہوا تھا جہاں بیت اللہ شریف، ایسے بلبلا ہوا جناب، برکت، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا اور پھر وہی جھاگ پھیل کر زمین بنی، پانی پر جھاگ پیدا ہوا وہی پھر زمین بنی۔ دیکھیں آپ سوچ میں پڑ جائیں گے بھلا جھاگ اور زمین میں تو بڑا فرق ہے، کبھی آپ یہ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم یہ جو کمہار بناتے ہیں نا جناب پانی سے، نام بھی اس کا آسان سا ہے، تو وہ جھاگ سے ہی بناتے ہیں، جھاگ سے، ٹھیک ہے جناب، حالانکہ وہ جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ کو اکٹھا کرتے 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 وہ سفید سفید جو عام پر سارے اسے ملتا ہے۔ ہم نے بھی، ہمارے پاس بھی آئے تھے ننکانہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی توڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی تک بک نہیں رہا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ وہ بھی تو جھاگ سے ہی بنتا ہے نا جناب، اللہ کرے گا یاد آ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت ہیں، راز ہیں، یا پھر اسی کو ہی دیکھ لو، یہ جو بارش آتی ہے زہرن دھواں ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، زہرن تو یہ دو ہی چیزیں ہیں نا، آکسیجن اور ہائیڈروجن، یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے پانی، یہ اوپر جب چلتا ہے اس کی شکل نظر آتی ہے، نہیں نظر آتی، اوپر جا کے پھر یہ بادل بن جاتا ہے پانی۔
اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ ان اول بیت یہ چوتھے پارے میں آیا ہے نا، ان اول بیت کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا پہلا گھر کیسے بنا۔ سورہ آل عمران آیات مبارکہ 96 کی تفسیر میں آئے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مبارک مار کر ساتوں زمین تک بنیاد ڈال دی۔ اب بھی مسئلہ ایسے ہے، ہمیں تو صحیح کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں علماء شامل ہوتے ہیں اور دنیا داری شامل ہوتے ہیں۔ جو مسجد پاک کا حکم ہے نا، جو مسجد پاک کا حکم ہے، یہ مسجد پاک ہے نا جناب، یہ تحت الثری تک نیچے مسجد پاک ہے، تحت الثری تک نیچے مسجد پاک ہے، اوپر عرش اولا تک مسجد پاک ہے۔ اب مسجد پاک کے دوسری تیسری منزل میں یا نیچے والی منزل میں بیسمنٹ بنا کر اس کو کرائے پر دے دینا، دکانیں بنا کر کرائے پر دے دینا، یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ شرعی مسئلہ حدیث پاک کی روح سے، تفسیر پاک کی روح سے، مسجد پاک میں دنیاوی کام کاروبار یا مسجد پاک دکانیں، یہ تو قطعاً کسی صورت میں کسی چودھری کے بنانے سے جائز تو نہیں ہو جاتا، کسی انتظامیہ کے صدر کی ایک دھرمی کے بنانے سے وہ جائز تو نہیں ہو جاتا۔ نیچے تحت الثری تک، اوپر عرش اولا تک، یہ مسجد پاک ہی مسجد پاک ہو۔ اس لیے نہ اوپر نہ نیچے مسجد پاک کی جگہ پر نہ کسی امام کی رہائش کوئی بندہ بنا سکتا ہے، نہ ہی دکانیں بنا کے کرائے پر دے سکتا ہے، نہ ہی اس کو دنیاوی استعمال میں کوئی لا سکتا ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے آپ کو عرض کی تھی کہ ایک موضوع جب اس طرح کے آتے ہیں، اکثر اماموں کی جو رہائشیں ہوتی ہیں وہ اس لیے جو ہے نا وہ مسجد پاک کے غیر صحن میں، جس نے ٹوٹیوں کا صحن ہو گیا یا واش روم کا اوپر والا جگہ ہو گئی یا جوتیوں والی جگہ ہو گئی، اس لیے پھر سمجھدار انتظامیہ، پڑھی لکھی انتظامیہ وہاں امام کی رہائش تعمیر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہماری بھی وہی، ہماری رہائش مسجد پاک میں 1 انچ بھی نہیں ہے۔ جو ہاں ہماری مستقل رہائش ہے وہ ان تینوں جگہوں پر ہے، ٹوٹی والی جگہ پر اور شوز رکھنے والی جگہ پر اور واش روم والی جگہ پر۔ کیونکہ دنیاوی خواہ امام کتنا ولی کیوں نہ ہو، جو چیز شریعت میں ناجائز ہے ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوست بات یہ ہے کہ آپ نے جب پر مبارک مارا تو نیچے تک بیت اللہ شریف کی بنیاد ڈال دی، یعنی ساتوں زمینوں تک، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ یعنی آپ نے جو پر مبارک مارا، قانون قدرت ہے، وہ نیچے تک ٹوا ہو گیا، 7ویں زمینوں تک۔ اب تفسیر مبارک کے الفاظ پاک یہ ہیں کہ جس کو ملائکہ نے 5 پتھروں سے، بلکہ 5 پہاڑوں مبارک کے پتھروں سے وہ جو ٹوا بنا نیچے، اس کو بھر دیا۔ جس طرح ہم نیک نکالتے ہیں پھر ہم اس کو بھرتے نہیں ہیں جناب، ٹھیک۔ ایک پتھر اپنا، ایک پہاڑ مبارک کا نام ہے جناب کوہ لبنان، دوسرا ہے کوہ طور شریف، تیسرا ہے کوہ جودی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مبارک وعلی الجودی تان پر فرماتا ہے، اور چوتھا پہاڑ مبارک ہیرا، اور 5واں طور زیتا۔ یہ پہاڑوں کے نام ہیں جن سے پتھر لے کر خانہ کعبہ شریف کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، ان کو بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی، پہلے نیچے یعنی کہ ان کی نیب بھری تحت صراع تک، پھر نشان لگا دیے۔ یہ واللہ عالم نشان 2-2 فٹ تک تھے، 4-4 فٹ تک تھے، 6-6 فٹ تک تھے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ اصل اس کی 2 کتابوں کے حوالے سے، تاریخ ابن عساکر اور تاریخ ارسطی۔ بعض روایت میں ہے کہ خود بیت المعمور شریف اٹھا کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے جناب
کہ خود بیت المعمور یعنی پہلے نیچے اس کی نیہیں بھری گئی نا، جب نیچے نیہیں بھری گئی تو وہ صرف نشان باقی تھا زمین کی سطح پر، اسی سطح پر پھر بیت المعمور شریف کو اتار کے رکھ دیا گیا۔ نیچے پہاڑ سے وہ نیہیں بھر دی گئی، اوپر دیواریں نہیں قائم ہوئیں، اس پر کیا ہوا، بیت المعمور شریف کو ایک تفسیر کے مطابق یہ بھی ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام اسی بیت المعمور شریف کے ارد گرد طواف بھی کرتے، نماز بھی کر کے ادا فرماتے۔ تو گویا بنیاد دنیاوی پتھروں کی رہی اور عمارت بیت المعمور شریف کی۔ آپ سمجھ رہیے نا؟ طوفان نوح علیہ السلام تک کعبہ اسی حال میں رہا، یعنی نیچے زمین دنیاوی پتھروں کی نیند، اوپر بیت المعمور شریف۔ بنا کتنا عرصہ؟ یوں سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ 4 ہستیوں کے زمانے تک بیت المعمور شریف اوپر والا رہا۔ اب یہ عرصہ تقریباً بنتا ہے جناب 2000 سال کا۔ کتنا؟ تقریباً 2000 سال۔ اب 2000 سال تک اسی جگہ خود بیت المعمور شریف کی بلا رہا۔ اس طوفان کے وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی جب نوح علیہ السلام کا، ہم پہلے سنتے تھے بزرگوں سے کہ ایک وقت آیا تھا کہ پوری روئے زمین پر پانی پھرا تھا۔ جب ہم بڑے بڑے ٹبے ٹیلے دیکھتے تھے تو ہم کہتے یار نیچے رقبوں کی کتنی نیچے سطح ہے، یہ بڑے بڑے ٹبے ٹیلے، اس میں کہاں کیسے پانی پھرا ہو؟ تو بزرگ فرماتے ہیں تب پوری دنیا میں پانی چل رہا تھا جب نوح علیہ السلام کا طوفان، اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کترا رہ گئے۔ بیت المعمور شریف تو اٹھا کے لیا گیا، پھر یہ یعنی نمایاں جس طرح کے کوئی آپ مکان گراتے ہیں دیہات میں یا شہر میں تو اس کی بنیاد نمایاں نہیں رہتی، مگر لوگ برابر برکت کے لیے یہاں آتے تھے۔ پتہ جو تھا بھی یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک تک کعبہ اسی حال میں رہا، یعنی اس کی تھوڑی تھوڑی نیہیں تھی، یہ جو کمرے جیسی عبارت ہے یہ نہیں تھی۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل و اماں حاجرہ علیہ السلام اس میدان میں آ کر ٹھہرے، ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ جب آپ کو یہاں چھوڑا گیا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کی امی پاک کو، تب بھی خانہ کعبہ شریف عمارت کی شکل میں نہیں تھا، یعنی صرف ہلکا ہلکا نشان تھا، کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی بستی بھی نہیں تھی بالکل۔ پھر جب آپ آباد ہوئے، کیونکہ اس وقت پانی بڑے کوسوں کوسوں دور ہوتے تھے تو زیادہ تر لوگوں کی رہائشیں وہاں ہوتی تھیں جہاں پانی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پانی آب زمزم شریف جب شروع ہوا تو لوگوں نے خود بخود آ کے رہنا شروع کر دیا، جس کا ذکر اگلی آیات پاک میں آئے گا انشاءاللہ۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے انتقال مبارک کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ نشاندہی تو پہلے تھی، اب وہ گھر جیسا۔ اس کی نشانی اس طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ شریف کی حد مقرر کر لی جائے۔ کبھی آپ غور کریں نا، سارا سورج نکلا ہوا ہو نا، سارا یہ بادل کے ٹکڑے کبھی کبھی جس طرح میرا خیال ہے جون جولائی میں پھر یہ ٹکڑے اکثر پھرتے، تو وہ جب ٹکڑا ہونا تو اس کا سایہ زمین پر واضح طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے یعنی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ اللہ رب العزت نے بادل کو بھیجا، بادل کا بالکل سایہ اس سے یعنی کہ عمارت کے پورا پورا ناپ میں رہا، نہ ادھر زیادہ نہ ادھر زیادہ نہ ادھر زیادہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا، یعنی سایہ بادل کا تھا، خط کس نے کھینچا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک کہ زمین کھودی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہو، خط کھینچ دیا گیا۔ ہم بھی تو جب مکان بنواتے ہیں تو
اپنے مزدوروں کو اوپر لکیر کھینچ دیتے نا یار یہاں سے آپ نے کھدائی شروع کر. جب آپ نے کھدائی شروع فرمائی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھدائی کرتے کرتے نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ کعبہ شریف کی بنیاد نظر آ گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی. اسی بنیاد جو نیچے نظر آئی پتہ نہیں 2 فٹ نیچے جانے کے بعد یا 3 فٹ نیچے جانے کے بعد جتنی بھی بنا اس کی مقدار یہ کہ اس کی بلندی 9 ہاتھ اوپر اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 30 ہاتھ. یعنی یہ بالکل چورس برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جناب. جس طرح ہماری مسجد پاک ادھر بھی مثال دو 20 ہے تو ادھر بھی 20 ہے, ادھر 30 ہے تو ادھر بھی 30 ہے. یہ عمارت صرف ایسی نہیں ہے. ایک جگہ اس کی کتنی 33, ایک جگہ 22, ایک سائڈ 31, ایک سائڈ 30, یعنی 30, 31, 33 اور 22. یہ آپ کبھی غور فرمائے نا تو یہ مستطیل نما محسوس ہو. لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا جس کا طول عرض سے زیادہ لمبائی ہے اور خود طول کی شرقی غربی دیواروں میں ایک غیر محسوس سا فرق. جہاں 23 فٹ وہاں 22 محسوس تو ہونا ہے نا جناب 10 فٹ پورا. اس کا دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا نیچے جس طرح ہمارے دروازے جس میں کواڑ وغیرہ نہ تھا جس کی شکل یہ تھی. یہ انہوں نے دیا ہے جناب. کچھ دنوں بعد کیونکہ پھر یہ اپنا ابھی بھی تعمیر چلے گی بیت اللہ شریف کی, اس کو پھر کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.